ڈاکٹر صاحب 1947 میں جب پاکستان بنایا تو پاکستان بنانے کے لیے جو عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، عوام کو ساتھ شامل کرنے کے لیے جو نعرہ لگایا گیا وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا۔ آج بعض لوگ اور خاص طور پہ جو ہمارا لبرل طبقہ وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے کہتا ہے جی کبھی محمد علی جناح صاحب نے کی زبان سے تو یہ نعرہ نہیں لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بھی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نہیں لگا، لیکن کیا ان کی موجودگی میں بھی نہیں لگا؟ بالکل لگتا رہا ہے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے یہ غالباً یہ جنوبی ہند کے اندر یہ جلسہ ہوا تھا، مجھے وہ مقام تو یاد نہیں ہے، وہاں پہ جب یہ جناح صاحب نے تقریر کی تو جب جناح صاحب نے یہ تقریر فرمائی ہے تو اب وہ تقریر کرتے تھے انگریزی زبان میں، لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ایک جذبات تھے، جوش تھا، اور اس کو وہ دین کا ایک جوش تھا، تو محبت تھی، وہ زندہ باد اور پرجوش ہوتے تھے۔ تو وہ جو اس جوش میں جب بعد میں ترجمہ وغیرہ کا نوبت آئی تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے یہ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ جملہ بولا تھا، پاسبل ہے کہ اور نے بھی بولا ہو، لیکن جو میری معلومات کی حد تک انہوں نے کہا یار یہ جو انہوں نے جناح صاحب نے جو تقریر کی ہے نا، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ وہاں سے یہ بات چل پڑی، پاسبل ہے ایسا کہیں اور سے اس سے پہلے بھی چل رہی ہو، یہ ایک الگ تاکہ موضوع بحث نہ چل پڑے کہ یہ کب سے جملہ شروع کیا گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جناح صاحب کی موجودگی میں نعرہ لگتا رہا، مسلسل لگتا رہا، کئی سال لگا اور وہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبولیت تھی ان کی طرف سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کی تقاریر میں بھی بار بار موجود ہے، مثلا یہ تو ان کا مشہور جملہ ہے، جب بھی یہ 23 مارچ شروع آتی ہے یا 14 اگست آتی ہے، ہمارے مال روڈ کے اوپر جو ہورڈنگ لگ جاتے ہیں، بینر لگ جاتے ہیں ان کے اقوال زرعی کے، اس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ جناب ہم پاکستان کو اسلام کے ایک تجربہ گاہ بنائیں گے، ٹھیک، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اس کے بعد ان سے یہ سوال کیا گیا جو ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، اور اسکولوں کے باہری دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جناب ان سے یہ پوچھا گیا پاکستان کا نظام کیا ہوگا، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ جی پاکستان کا نظام تو 1400 سال پہلے مل چکا ہوا ہے، ہمارا وہی نظام، اتنا سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سارا کچھ اسلام کے نام پہ کیا گیا، اسلام کے نام پہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کی جو مقتدرہ تھی، جو اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ زیڈ بخاری تھے، ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر تھے، تو وہ زیڈ بخاری تھے، یہ مشہور مصنف جو ہے مزار نگار پطرس بخاری کے وہ بھائی تھے، چھوٹے یا بڑے۔ تو زیڈ بخاری کی جو ان کا ایک یہ چیز آن دی ریکارڈ ہے اور چھپ چکی ہے یہ کہ انہوں نے جب ریڈیو پاکستان، تب واحد میڈیا یہی ہوتا تھا، نہ ٹیلی ویژن ہوتا تھا، نہ کوئی اخبارات کی یہ صورت ہوتی تھی، اس وقت سب سے پاورفل میڈیا جو ہوتا تھا وہ ریڈیو ہوتا تھا۔ تو وہ ریڈیو پاکستان کا جو اجلاس تھا، کہ انتظامی اجلاس تھا، انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ ہم نے اس معاشرے سے مولوی کو نکالنا ہے۔ یہ جملہ بہت جرت والا جملہ تھا، جب ابھی آپ تازہ 10 لاکھ بندہ کٹوا کے آئے ہیں اور اسلام کے نام پہ لوگ ہجرت کرتے تھے، ہجرت کرنے کے بعد جب سرحد کا راز کرتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا جی پاکستان آ گیا، تو وہ زمین کو چوم رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے۔ 4 بہن 3 بہنیں، باپ ماں کٹوا کے آئے ہوئے ہیں، سارے وہ لاشیں پھینک کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ، لاشوں کو دفن کرنے کا ٹائم نہیں، خون کی لکیریں، خون کے چھینٹیں ابھی دامن میں لپٹی ہوئی ہیں، اور وہ آگے زمین کو چوم رہے ہیں کہ ہم کسی مدینے میں آ گئے ہیں۔ اس ماحول میں ایک بندہ اتنی جرت کر کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس معاشرے سے مولوی کو نکالنا ہے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ باقاعدہ چھپی ہے، ماہنامہ نصرت اخبار تھا، اس میں یہ باقاعدہ چھپی ہے کہ روز اس میں میٹنگ ہوئی ہے ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے اس معاشرے سے مولوی کو نکالنا ہے۔ مولوی کو کیا نکالنا ہے بھی؟ مولوی کی داڑھی کو نکالنا ہے، مولوی کی ویسٹ کوٹ کو نکالنا ہے، مولوی کا لباس نکالنا ہے، شلوار کیا نکالنا ہے؟ مولوی کا اسلام کو نکالنا ہے، دین کو نکالنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ یہ کہتا کہ ہم نے اس معاشرے میں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دینا، تو ظاہر سی بات ہے ایک بھونچال آ جانا تھا، ایک رد عمل آنا تھا، لوگ ابھی جذباتی تھے، اور یہ بات اگر لیک آؤٹ ہو جاتی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے تب سے یہ شروع سلسلہ کیا گیا کہ اس معاشرے سے اپنے مولوی کو نکالنا، دراصل یہ مولوی کو نکالنا نہیں تھا، یہ اسلام کو نکالنا تھا۔ 70 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے، اب جا کے یہ ان کی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو مزید موقع مل گیا کھل کھیلنے کا، اب ان کی زبانیں کھل گئی ہیں، اب وہ مولوی کو بھی نکال لے، اسلام کو نکال لے، اسلام کے بنیادی احکام کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ وغیرہ تو بھی کل کی بات ہے، اس سے پہلے جو 8 مارچ کو بےہودگی ہوتی ہے ہر سال، اس میں جو پلے کارڈز لہرائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مولوی کے خلاف تو نہیں ہوتے، وہ دین کی واضح تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اگلا سٹیپ ان کا آ گیا۔ پھر اس کے بعد
آپ کے جو ڈرامے، ہم تو ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ مسلسل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر احتجاج کے سبب ہمیں پتہ تو چلتا ہی ہے نا سارا، کہ وہ پچھلے دنوں میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا. الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا بھی ہوا ہے. لیکن وہ سنا آج کل یہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں کہ جی بہنوئی کے ساتھ عشق چل رہا ہے، پھپھو کے ساتھ عشق چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ایک بےہودگی کی انتہا کے اب وہ دکھائی جا رہی ہیں، اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. تو یہ دراصل 70 برس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو خلیج پیدا کی گئی نا مولوی اور عوام کے درمیان، بنیادی طور پہ یہ ٹارگٹ تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، ایک آزاد مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کیا جائے،